السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹ میں جو اردو کا پیپر کے اندر جو اردو والا جو پارٹ ہے اس کے آنسر کی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جو کہ آفیشیل آنسر کی جو جاری کی گئی ہے وہی آنسر کی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ دھیریے کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں دیکھیے۔ پہلا کویشچن جو ہے اس میں جو 51 نمبر کویشچن ہے، اردو کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو ہند آریائی سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح سے جدید ہند آریائی کی آریائی گروہ بندی میں اختلاف ہے۔ جدید ہند آریائی گروہ بندی میں اختلاف ہے، لیکن ماہر لسانیات نے اس کو اس طرح سے رکھا ہے۔ تو اس کے اندر مشرقی ماگدھی، بہاری، بنگالی، آسامی، اڑیا، پھر جنوبی مہاراشٹری، مراٹھی، پھر مدھیہ جس میں شورشینی، مغربی ہندی، راجستھانی، گجراتی، پھر مدھیہ پوربی جس میں ارد ماگدھی، مشرقی ہندی، شمالی مغربی ہے نا۔ یہ جو ہے اس کا صحیح آنسر جو ہے 1 2 3 یہی صحیح آنسر مانا گیا ہے۔ 1 2 3 4 5 اس طرح سے یہ صحیح آنسر ہے، اس کا صحیح آنسر یہ ہے۔ اور 2 آبا یعنی گنگا جمنا کے درمیانی علاقوں میں بولی جاتی ہے، تو اس میں شور سے نہیں ہوگا۔ ہند آریائی زبان کو 3 کون سے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو اس میں اوپر کے تینوں ادوار بتائے گئے ہیں۔ اردو قواعد کی پہلی کتاب فارسی زبان میں ہے، تو اس میں دریائے لطافت ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان کون ہے؟ تو اس میں محمد قلی قطب شاہ ہے۔ اور پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے؟ یہ حافظ محمود شیرانی کی ہے۔ یہ یہاں پر نام جو ہے غلط ہے، محمود شیرانی ہونا چاہیے، یہ محمد شیرانی کر رکھا ہے یہاں۔ اور اسی طرح سے ہندوستانی بولیوں میں تصوف و محبت کے پیغام سنائیے، تو اس میں صوفیوں نے تصوف اور محبت کے پیغام سنائے۔ اردو کی لسانی انفرادیت اسی پہلو سے نمایاں ہے کہ یہ ایک مخلوط اور جمہوری زبان ہے۔ اور 11ویں صدی، یہاں بھی مس پرنٹ ہو رکھا ہے، 11ویں صدی میں سید شاہ میر نے ایک مذہبی کتاب دکنی زبان میں کس نام سے لکھی؟ تو یہ اسرار التوحید ہے۔ اور اسی طرح سے مولانا وجیہی کی تصنیف ہے جس کا نام صبرس ہے۔ ایسی نظم جو وزن کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے لیکن ردیف اور قافیوں سے آزاد ہوا کرتی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے غیر مقفع یا معرّہ نظم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ کا دوست کہاں آیا ہے؟ اس جملے میں دوست کیا ہے؟ تو اس میں دوست خبر ہے، دوست کیا ہے؟ خبر ہے۔ اسی طرح سے میں آج اسکول میں پیدل جاؤں گا، کلمے کے اعتبار سے میں کون سی قسم ہے؟ تو یہ ضمیر متکلم واحد مذکر ہے۔ اور اسی طرح سے خدمت سے کیا ہے؟ خدمت سے عظمت ہے۔ کہاوت مکمل کیجیے۔ کہاوت ہے کہ خدمت سے کیا ہے؟ عظمت ہے، جتنی خدمت کرو گی اتنی ہی آپ کی عظمت بڑھے گی۔ اور اسی طرح سے سجن تم مکھی ستی کھولو نقاب آہستہ آہستہ، کہ جوں گل سے نکلتا ہے گلاب آہستہ آہستہ، تو یہ شعر جو ہے کہ ولی دکنی کا ہے۔ اور ولی دکنی کے اشعار جو ہیں ان کے اندر یہی اس طرح کی اس طرح کی جو لینگویج ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ کتب مشتری مثنوی میں مشتری نام سے بھاگمتی جو ہے وہ مشتری نام سے مشہور ہوئی۔ اور ثواب لفظ کے معنی ہے، ثواب کے معنی درست کے ہیں۔ ایک ثواب ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں کہ ثواب جس کا مطلب اجر کے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جوہر کی جمع الجمع ہے، جوہر کی جمع الجمع، جوہر کی جمع تو جواہر ہوگی لیکن جمع الجمع اس کی جواہرات ہوگی۔ امداد امام اثر سودا کی قصیدہ نگاری کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا۔ سقر کے متضاد ہے، سقر کے حذر ہے۔ اور اسی طرح سے مرثیہ لفظ کس سے بنا ہے؟ مرثیہ لفظ بنا ہے رثا سے۔ اور مرزا محمد سودا کا مشہور ہجویہ قصیدہ ہے تضحیک روزگار، یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہجویہ قصیدہ ہے۔
مشہور ہے جو یہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ کا آخری جز کیا ہے؟ مدعا آخری جز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے ابراہیم ذوق جو ہے، محمد ابراہیم ذوق ان کا پورا نام ہے۔ محمد ابراہیم ذوق کو اکبر شاہ ثانی نے کون سا خطاب دیا؟ تو اس کا آنسر خاقان ہند ہے۔ اور پھول بن کس کی تصنیف؟ یہ ابن نشاطی کی ہے۔ سحر البیان مثنوی کون سی سن میں لکھی گئی؟ تو 1784 کے اندر سحر البیان لکھی گئی۔ گل بکاولی کس کی داستان عشق کی ایک طویل مثنوی ہے؟ تو یہ گلزار نسیم جو ہے اس کی داستان عشق کی ایک طویل یعنی لمبی مثنوی ہے۔ اردو مثنوی کا ارتقاء کے مصنف کون ہیں؟ عبد القادر سروری ہیں اردو مثنوی کا ارتقاء اس کے مصنف۔ مثنوی بکٹ کہانی افضل جھنجھانوی ہے۔ اور کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ مرزا دبیر کا شعر ہے۔ میر انیس کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ فیض آباد میں ہوئی۔ مرثیہ عارف کس نے لکھا اور کس کے لیے لکھا؟ تو اس میں بھی یہ مانا گیا ہے کہ غالب نے امراؤ بیگم کے بھتیجے کے لیے لکھا مرثیہ عارف۔ اگلا کوشچن دیکھیے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، اس میں میر تقی میر ہوگا۔ اور ماضی کا رچا ہوا شعور حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، یہ قول ہے آل احمد سرور کا۔ اور شعر مکمل کرنا ہے تو اس میں میری گھٹی میں پڑی ہے ہو کے حل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا لفظ زباں بنتا گیا، یہ بہت ہی بہترین شعر ہے۔ اسی طرح سے یگانہ یاس عظیم آبادی کا پہلا دیوان کس نام سے شائع ہوا؟ تو اس کا نشتر یاس نام سے شائع ہوا۔ اور 20ویں صدی کے وسط میں یعنی بیچ میں جب ترقی ہند تحریک عروج پر تھی، اس وقت غزل گوئی کا خمیر روایتی اور کلاسیکی تغزل سے اٹھا۔ اہم رول کس کی غزلوں نے ادا کیا؟ تو مجروح سلطان پوری اس کا آنسر ہے۔ اس شعر کا تعلق کس موضوع سے ہے؟ کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ تو اس شعر کا تعلق کس موضوع سے ہے یہ پوچھا گیا ہے اس میں۔ تو اس میں نعت دیا گیا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس میں یہ نعت ہونی چاہیے۔ بہرحال اگلا سوال دیکھتے ہیں، نکات الشعراء کیا ہے؟ نکات الشعراء تذکرہ ہے، ایک تذکرہ ہے، اسی کا نام نکات الشعراء ہے۔ اردو کے پہلے اخبار کا نام کیا تھا؟ جام جہاں نما۔ خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا ذوق کو ابھی ایک کوشچن آیا بھی تھا کہ ذوق کو خاقانی ہند کے نام سے خطاب دیا گیا۔ روح کائنات کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ فراق کا ہے روح کائنات، سیکنڈ گریڈ میں بھی پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ راشد الخیری کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مصور غم کے نام سے راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی نظم اختر الایمان کی نہیں ہے؟ صبح امید ہے۔ اور چاند تاروں کا بن کے تخلیق کار کون ہے؟ چاند تاروں کا بن کے تخلیق کار مخدوم محی الدین ہے۔ نذیر اکبر آبادی کب پیدا ہوئے؟ 1740 میں۔ جنگل کی شہزادی نظم کے شاعر ہیں جوش۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اقبال کے والد کا نام کیا ہے؟ نور محمد۔ تلاش حق کس کی آپ بیتی کا اردو ترجمہ ہے؟ مہاتما گاندھی کی آپ بیتی کا اردو ترجمہ ہے تلاش حق۔ جدید غزل کو سمت اور رفتار بخشی حسرت۔ مندرجہ ذیل شعر میں استعمال ہوا ہے تو اس میں استعارہ ہوگا۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے نکلا کبھی گہن میں۔ تو کلام میں کس مشہور واقعے کا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرنے کو کہتے ہیں؟ صنعت ایہام ہوگا۔ اسماعیل میرٹھی کی وفات کب ہوئی؟ 1 نومبر 1917 عیسوی میں۔ کربل کتھا کس کی داستان ہے؟ تو فضل علی خاں فضلی۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے لیے ادارے سے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب لکھا۔ اور اسی طرح سے
شہزادہ جان عالم کس داستان کا کردار ہے؟ تو فسانہ عجائب ہوگا۔ زہر عشق وہ پہلی مثنوی ہے جو فوق الفطری عناصر سے پاک ہے، یعنی فوق الفطری عناصر اس میں نہیں ہے۔ امانت لکھنوی کا نام کیا ہے؟ امانت لکھنوی کا نام آغا حسن ہے۔ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر صبرس لکھی گئی۔ رانی کیتکی کی کہانی داستان میں مافوق الفطرت ہستیاں جو کہ گرو مہندر اور راجا اندر، یہ مافوق الفطری ہستیاں ہیں۔ اندر سبھا ڈرامہ کون سی عیسوی میں لکھی گئی؟ تو 1852 میں لکھی گئی۔ حبیب تنویر کا کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ اسٹیج پر پیش کیا گیا؟ تو آگرہ بازار۔ محمد حسین کا کون سا ڈرامہ ایک سیاسی تمثیل ہے جس میں 1975 میں کے ہنگامی حالات کو ایرانی و دیومالا کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے؟ تو ضحاک اس کا ہوگا صحیح آنسر۔ اور خود نوشت سوانح عمری کون سی ہے؟ یادوں کی بارات ہے۔ مندرجہ ذیل شعری کس نظم سے لیا گیا ہے؟ یہ اس کا صحیح آنسر یہ ہوگا ایک مکڑا اور مکھی۔ صبا ویراں کس کی نظم ہے؟ تو نون میم راشد کی ہے۔ خاک ہند کس کی نظم ہے؟ خاک ہند کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ چکبست کی ہے۔ اور انارکلی کو اسٹیج کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ طویل مکالمے۔ شعر العجم کا موضوع کیا ہے؟ اردو شاعری۔ منقبت کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ صحابہ کے لیے۔ ڈراموں کے مجموعے 7 کھیل کا صنف کون ہے؟ تو بیدی۔ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کہلائے آغا حشر۔ اور اسی طرح سے سلور کنگ ڈرامہ اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے نیک پروین، پاک دامن، اچھوتا دامن اور جرم وفا، یہ مذکورہ سبھی ہیں۔ گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا۔ اور اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا ہے؟ برطانوی سے۔ منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لدھیانہ میں۔ کرشن چندر کی تصنیف ان داتا کا موضوع کیا ہے؟ قحط بنگالی۔ امراؤ جان ادا ناول میں کس علاقے کی نشاندہی ملتی ہے؟ اس کا صحیح آنسر لکھنؤ ہے۔ مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ توبۃ النصوح کا۔ ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے؟ تو احتشام حسین۔ بحیثیت مزاح نگار کون مشہور ہوا؟ بحیثیت مزاح نگار پطرس بخاری مشہور ہوئے۔ قاضی عبدالودود کو شہرت حاصل ہوئی تو اس کے ایک محقق کی حیثیت سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق کس تنقید سے ہے؟ تو جدید تنقید سے ہے۔ ذیل میں کون سا لکھنوی داستان شاعر نہیں ہے؟ تو اس میں داغ ہیں کہ جو کہ داغ دہلی کے شاعر ہیں۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ گلشن بے خار ہے۔ تخلیق ایک پیکر تراشی اور تحقیق اس کے مواد سے بحث کرتی ہے اور تنقید اس پیکر کی اچھائی پر ظاہر کرتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ ظہیر احمد صدیقی نے کہا ہے۔ موازنہ یعنی سدبیر میں شبلی نے کون سی تنقید پر روشنی ڈالی ہے؟ تو تقابلی تنقید پر روشنی ڈالی ہے۔ الطاف حسین حالق کی نظم مد و جزر اسلام کس شکل پر مبنی ہے؟ تو مسدس پر مبنی ہے۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس میں فرحت اللہ بیگ ہے۔ دارالترجمہ کس یونیورسٹی سے وابستہ ہے؟ تو عثمانیہ یونیورسٹی سے وابستہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا جو سوال ہے کہ دیے گئے موضوع میں کون سا انشائیہ کی نوعیت پر ہے؟ تو اس میں سویرے جو کل میری آنکھ کھلی یہ انشائیہ کی نوعیت پر لکھی گئی ایک تخلیق ہے۔ شبلی نعمانی نے کس کتاب کو مسلسل مضاحک قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب حیات جاوید ہوگا۔ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے تو اس میں خطبات احمدیہ ہے۔ دیہی زندگی پر کس نے افسانے لکھے؟ پریم چند نے لکھے۔ ہم نفسیات نے رفتہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا ہے۔ نیچے لکھے شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں مراعات النظیر ہے کہ خط بڑا زلفیں بڑا کل بڑھے گیسو بڑھے حسن کی سرکار میں جتنے بڑے ہندو بڑھے، تو یہ مراعات النظیر ہے۔ اس میں جمالیاتی تنقید کس ناقد سے منسوب ہے؟ تو مجنو گورکھپوری اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ تو یہ تھی جو آفیشیل آنسر کی جو بورڈ کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔